مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک دن دنیا چھوڑ جائیں گے، اس حقیقت کو سب جانتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کا جتنا مرضی خیال کر لو، ان کی عزت کر لو، لیکن وہ ایک دن اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ اکثر ٹھوکروں کا لگنا بہت اچھا ہوتا ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جس خاندان میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت کی حکمرانی ہو، اس جگہ پر رشتہ کبھی مت کرو۔ اکثر مرنے کی باتیں کرنے والے سب تو مرنا نہیں چاہتے، بس وہ یہ الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ ہے کوئی جو ان سے محبت کرتا ہو اور ان کو گرنے نہیں دے گا۔ اگر لوگ تمہاری صفت بیان کریں جو تمہارے اندر نہیں ہے تو تکبر نہ کرنے لگ جانا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ جس گھر میں رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنے گھر میں بہنوں بیٹیوں کو دعوت پر بلاؤ، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اپنی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دکھ، پچھتاوا، ڈر اور نفرت کے لیے ٹائم ہی نہ ملے۔ اور یاد رکھو، زندگی میں تنہا شخص ہی زیادہ دکھی رہتا ہے۔ اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھو، اگر یہ باغی ہو جائیں تو حرام، حلال، جائز اور ناجائز میں کچھ فرق نہیں دیکھتی۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں، اور جب تمہارے اندر صلح ہو جائے تو پھر پرانے جھگڑے بیان نہ کرو۔ آپ کی بہترین ساتھی آپ کی صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو اچھی اور بہترین صحت عطا کرے۔ گھر ہمیشہ وہی چمکا کرتے ہیں جو والدین کے سفید بالوں سے روشن ہوتے ہیں۔ انسان کی یادداشت کا کمزور ہونا کوئی بری بات نہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت بے چین رہتے ہیں جن کو ہر بات یاد رہتی ہے۔ انسان چاند پر بھی پہنچ گیا اور سمندروں کی تہ تک بھی پہنچ گیا، مگر افسوس یہ ہے کہ انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ انسان جب ایک حد تک درد سہ لیتا ہے تو پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر یہ نہ شکایتیں کرتا ہے اور نہ ہی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ انسان صرف کوشش ہی کر سکتا ہے، کامیابیاں صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، اور وقت بتا ہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ انتقام لینے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ انتقام نہ لو، بلکہ اپنی ذات کے اندر اس قدر مگن ہو جاؤ کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ دو بیماریاں تکبر اور حسد ہیں جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو ہلاک کیا۔ یہ وہ بڑے گناہ ہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی میں کیے گئے۔ پس تحقیق یہ ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے، لوگ اس سے بہت جلد تنگ آ جاتے ہیں، اور پیار محبت ہمیشہ دعووں سے نہیں بلکہ پرواہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب انسان کسی رشتے سے تھک جاتا ہے تو اس کو اسی رشتے کے اندر صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں، اور انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ کم ظرف کے ہاتھ میں اگر عزت دار کا کشکول آ جائے تو وہ اس میں صرف ذلت ڈالتے ہیں، خیر نہیں۔ یہاں ہر شخص اپنے دکھ دوسروں کو ظاہر کر کے ان سے ہمدردیوں کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ کوئی ایسے ہی آپ کو روندنے کا حوصلہ نہیں کر لیا کرتا، پہلے وہ اس بات کا یقین کرتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں۔
کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کھونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ بیکار ہیں ایسی خوشیاں اور بیکار ہیں ایسے غم جن میں رب یاد نہ آئے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ بے فکر ہو جائیں، آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ جب تم اپنے ناممکن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ آپ کی بہترین ساتھی آپ کی صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو اچھی اور بہترین صحت عطا کرے۔ اپنی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دکھ، پچھتاوا، ڈر اور نفرت کے لیے ٹائم ہی نہ ملے۔ اور یاد رکھو، زندگی میں تنہا شخص ہی زیادہ دکھی رہتا ہے۔ اگر لوگ تمہاری صفت بیان کریں جو تمہارے اندر نہیں ہے تو تکبر نہ کرنے لگ جانا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ جس خاندان میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت کی حکمرانی ہو، اس جگہ پر رشتہ کبھی مت کرنا۔ اکثر مرنے کی باتیں کرنے والے سب تو مرنا نہیں چاہتے، بس وہ یہ الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ ہے کوئی جو ان سے محبت کرتا ہو اور ان کو گرنے نہیں دے گا۔ میں پوری زندگی صرف ایک رات سکون سے سویا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کون سی رات تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے بستر پر سو جاؤ اور کل صبح تم لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، کیونکہ صرف اس رات مجھے یقین تھا کہ میں صبح زندہ اٹھوں گا۔ اور انسان نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کب کب، کہاں کہاں اور کس کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر، اسے دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے، سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ محبت ہے اور وہ محبت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کبھی کوئی آپ کے سامنے اعتراف گناہ کر لے تو اسے سزا کا خوف دلا کر اللہ پاک سے دور مت کریں، بلکہ اسے توبہ کا راستہ دکھائیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا آسرا دیں۔ اگر آپ کی محبت کسی گنہگار کو راہ راست پر لے آئی تو یہ نیکی آپ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔